بسم الله الرحمن الرحيم من الناس من يقول آمنوا بالله ربنا لعلكم ولا كل خير والموقنين أهل الكتاب إن كنتم من المؤمنين آمنوا بالله ولا تعلمون صدق الله العلي العظيم. یہ چاند مبارک جو ہے، یہ چاند میرے غوث پاک پیران پیر دستگیر حضرت عبدالقادر جیلانی قطب ربانی سید سبحانی عبدالقادر جیلانی غوث پاک پیران پیر دستگیر پیروں کے پیر ہیں روشن ضمیر، تمام اولیاء کے اوپر ان کا اعلیٰ مرتبہ ہے. تمام اولیاء اللہ، جتنے اولیاء اللہ ہے تمام اولیاء اللہ کے اوپر ان کا مرتبہ ہے. اور مرتبہ والے ہمارا نور والے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی پاؤں مبارک کے قدم غوث پاک کے کاندھے پہ ہے، اور غوث پاک کے پاؤں مبارک تمام اولیاء اللہ پر ہے. اور حضرت سید صوفی حفیظ کے اوپر پاؤں مبارک بھی ہے. سبحان اللہ، بے حق. سید صوفی حفیظ غوث پاک کے پاؤں مبارک سید صوفی کاندھے پر بھی ہے. حق ہے. سبحان اللہ. میرا غوث پاک، یہ میرا غوث پاک، کرم یہ کرم ہے میرے غوث العظم پیران پیر کا، یہ کرم ہے میرے غوث پاک پیران پیر دستگیر روشن ضمیر کا، کرم یہ کرم ہے دستگیر روشن ضمیر کا. یہ کرم یہ کرم ہے، یہ کرم یہ کرم ہے، یہ کرم یہ کرم ہے، یہ کرم یہ کرم ہے بغداد والے غوث پاک پیران پیر کا، جو پیروں کے پیر ہے دستگیر روشن ضمیر ہے. عبدالقادر جیلانی قطب ربانی سید سبحانی رحمانی
عبد القادر جیلانی بغداد والے عبد القادر جیلانی۔ تو میرے غوث پاک پیران پیر دستگیر حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ چاند مبارک کے صدقے طفیل میں اللہ جس سے چاہے دین کا کام لیتے ہیں، بے شک اللہ کے نبی جس کو چاہے وہ عطا کرتے ہیں۔ بے شک حق ہے۔ تو صحیح ہے صوفی حفیظ اپنے والد والدہ بیوی بال بچوں کو اپنے وطن چھوڑ کر یہ سفر کیے۔ یہ جب سفر کیے 14 سال کے عمر تھا، جب سفر کیے 14 سال کے عمر تھا، جب سفر کیے وطن چھوڑے 14 سال کا عمر تھا، 14 سال کے عمر تھا۔ اور یہ بھی ایک دنیا دار تھا، یہ بھی ایک دنیا دار تھا۔ یہ کرم کیسے ہوا میرے پیران پیر دستگیر روشن ضمیر کا؟ تو سید صوفی حفیظ جب مکی مسجد سے سید صوفی حفیظ جب مکی مسجد سے عبادت سے فارغ ہو کے نکلے مسجد کے باہر، رات کافی ہو گیا تھا، ارے رات کافی ہو گیا تھا، لوگوں کا چہل پہل نہیں تھا، خاموشی چھایا ہوا تھا۔ تو سید صوفی سورہ فاتحہ پڑھتے پڑھتے جا رہے تھے، سید صوفی سورہ فاتحہ پڑھتے پڑھتے جا رہے تھے، اور میرے غوث پاک پیران پیر دستگیر روشن ضمیر سفر میں تھے، میرے غوث پاک پیران پیر دستگیر سفر میں تھے۔ یہ آواز سنہری سورہ فاتحہ پڑھتے رہے سید صوفی، یہ سورہ فاتحہ پڑھتے رہے دل کی محبت سی، اور سفر میں تھے میرے غوث پاک۔ یہ آواز بڑا سنہری لگا سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے میرے غوث پاک پیران پیر کو، میرے غوث پاک پیران پیر دستگیر روشن ضمیر ہے، آ گئے سامنے سادہ لباس سادہ پگڑی میں آ کر سلاموں کیے، سید صوفی کو سلاموں کیے۔ 14 سال عمر تھا، اس وقت انجان تھے، دنیا دار تھے، یہ فقیری کا خوشبو ملا نہیں تھا، یہ فقیری کا خوشبو ملا نہیں تھا، اور شریعت کے علم سے واقف تھے۔ تو میرے غوث پاک پیران پیر دستگیر حضرت عبد القادر جیلانی جب سلام کیے، سید صوفی جواب دیے، اور سینے سے لگا لیے، سینے سے لگائے دہن بائیں، اور بائیں طرف لگا جب سینے سے سینے دبا کر رکھے، تو سید صوفی اس وقت یہ فقیری کے خوشبو نہیں ملا تھا، بحقیقت میں یہ دنیا دار تھے، دنیا کے داریوں میں
ये भी मगन थे दुनिया के मोहब्बत के निशा में, ये भी चूर थे। दुनियादार एक इंसान कैसे फकीरी मिला, यह आपको बताया जा रहा है। 11वें पीर दस्तगीर हजरत अब्दुल कादिर जिलानी चांद मुबारक के सदके तुफैल में यह अल्लाह का करम और फजल हुआ, उसका रहमत है। अल्लाह जिससे चाहे दीन का काम ले ले, अल्लाह के नबी जिसको चाहे जो अता कर दे। तो मेरे गौस पर पीरान पीर दस्तगीर हजरत अब्दुल कादिर जिलानी सीने से लगाए रहे। तो गौस पाक पीरान पीर दस्तगीर हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपने जुबान मुबारक से कहे, बेटा जाओ नमाज अदा करते रहना। सुभान अल्लाह। क्यों? कि मेरे गौस पाक शरीयत के पाबंद थे। हक है बेशक। ये जिंदगी में क्या मिला है फकीर कैसे, सैयद सूफी को अरे मिला फकीर कैसे। ये जिंदगी में अनजान ये इंसान एक दुनियादार था। तो एक दुनियादार था और गौस पाक पीराने पीर दस्तगीर रोशन जमीर हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का ऐसा करम हुआ कि सीना मिले 3 मरतबा और अपने सीने के साथ दोनों हाथ दबा के रखे सुभान अल्लाह और कहे कि जाओ बेटा नमाज अदा करते रहना। सुभान अल्लाह। तो मेरे गौस पाक पीराने पीर दस्तगीर हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जब मिले थे तो ये उम्र सैयद सूफी का 14 बरस उम्र था। सुभान अल्लाह। अब इस उम्र में अल्लाह जाहिरी कर रहा है। सुभान अल्लाह। इस उम्र में फकीरी जाहिर कर रहा है कि फकीरी कैसे मिलता है। किताबों से इल्म मिलता है, किताबों से इल्म मिलता है। अब फकीरी गौस पाक नूर नजर करम से मिलता है। हक है बेशक। गौस पाक पीराने पीर नूर नजर जब होता है तो फकीरी मिलता है और दिल की मोहब्बत से मुस्कुरा कर देख ले तो मार्फत का जाम पिला देते हैं, तो बिलायत भी अता कर देते हैं। बेशक हक है। बिलायत भी अता कर देते हैं। क्यों? बगदाद वाले गौस पाक पीराने पीर दस्तगीर हजरत अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब रब्बानी सैयद सुबहानी रहमानी अब्दुल कादिर जिलानी, जो पीरों के पीर रोशन जमीर दस्तगीर अब्दुल कादिर जिलानी गौस पाक के हैं, घराने हैं हुसैनी बगदाद वाले गौस पाक अब्दुल कादिर जिलानी। तो ये फकीरी, अरे सैयद सूफी को फकीरी कैसे मिला? ये आलिमों का भी इल्म नहीं है, हक है। बाअनजान इंसान को भी इल्म नहीं है। जब जानकारी दिया जाए तब इल्म होता है। बेशक। तो जानकारी देने वाला मार्फत में हो, नजर नहीं आ रहा है। जानकारी देने वाला मार्फत में है, नजर नहीं आ रहा है, मगर नजर वाले को नजर आ रहा है। और ये दरबारे मदीना नूरे नबी का कलमा नूरे रोशनी नजर आ रहा, किसको? नजर वाले को नजर आ रहा है। बेशक हक है। ये नजर वाले को नजर आ रहा है। तो दरबारे मदीना शरीफ और मक्का शरीफ काबे में जो रोशनी छुपा हुआ है वो नजर वाले को नजर आ रहा है। बेशक। अरे हीरा को वही पहचानता है, जौहरी पहचानता है। हक है। हीरो को जौहरी पहचानता है, जो जौहरी नहीं है वो हीरा पड़ा है कदम पे पाँव रख कर चल देगा। और जौहरी जो अगर उसके नजर में पड़ा तो उठाकर जेब में रखेगा, बहुत कीमती हीरा है। तो किताबों से इल्म मिलता है, फकीरी नहीं मिलती है।
किताबों से इल्म मिलता है, अल्लाह का कानून मिलता है कुरान से, अल्लाह का कानून मिलता है कुरान से, और शरीयत का इल्म मिलता है, शरीयत का इल्म मिलता है तो मदरसे से। शरीयत का कानून जो है कुरान है और शरीयत का इल्म मिलता है मदरसे में। इसलिए अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अपने आला औलाद को दीन के इल्म सिखाओ। तो इल्म होगा, इल्म हासिल किए होगे मदरसे में तो नमाज की हकीकत को जानोगे, और इल्म से वाकिफ नहीं हो तो नमाज की हकीकत से तुम वाकिफ नहीं हो। नमाज की हकीकत से वाकिफ नहीं हो, नमाज अदा कर लेते हो, नमाज अदा होता है, मगर नमाज की हकीकत की राजो नियाज पर्दा का, नमाज की हकीकत के पर्दा राजो नियाज तुम्हारे निगाह आंखों से खुला नहीं है। हकीकत का जो हकीकत में जो राजो नियाज है नमाज में, नूर दीन सतून नमाज प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महराज नमाज है, नमाज महराज है। तो ऐ नमाजियों, हकीकत में तुम नमाज की हकीकत को अभी नहीं जानते हो। नमाज अदा कर लेते हो, नमाज अदा होता है बरहक, मस्जिद में आते हो इमाम के पीछे नियत करते हो, इमाम की तबा करते हो, नमाज हकीकत में अदा हो जाता है। तो कुरान में 82 जगह कीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात दो। तो हकीकत में नमाजों का, हकीकत में नमाजों का पर्दा खुला था मेरे पीराने पीर का, ओ दस्तगी रोशन जमीर का पर्दा वो खुला था, हकीकत में पर्दा खुला था ओ नमाज का, हकीकत में पर्दा वो खुला था। अरे जब नमाज की नियत वो करते थे, अरे नमाज में खड़े ये रहते थे, नमाज में मेरे गौश पर खड़े ये रहते थे। और सामने काबा, अरे सामने काबा, अरे सामने काबा का पर्दा खुल जाता था। अरे सामने, अरे सामने से काबा के साथ पर्दा खुल जाता था। एक रोशनी ऐसा होता था, एक रोशनी ऐसा होता था, वो रोशनी ऐसा होता था। अरे रोशनी जब कम होता था तो मेरे प्यारे नबी नूर वाले नबी का वो हुस्न और जमाल खूबसूरत गौश पाक के नमाज में दीदार होता था, दीदार होता था, दीदार होता था। वो नमाज हकीकत का पर्दा ये खुला था। तो मेरे गौश पाक पीराने पीर का, वो दस्तगी रोशन जमीर का, बगदाद वाले गौश पाक पीराने पीर का, दस्तगी रोशन जमीर का। ऐसे नमाज अदा करते थे रुजू खुशू के साथ, ऐसा इश्क मोहब्बत होता था नमाज से। खड़े रहते थे नमाज में, खड़े रहते थे नमाज में, और नबी का हकीकत में गौश पाक के प्यारी आंखों में दीदार होता था। ये नमाज मेरे गौश पाक का, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नमाज है मेरे ये गौश पाक पीराने पीर का। अरे 2 रकात नमाज में अहले सुबह सादिक हो जाता था। अरे 2 रकात नमाज में अहले सुबह सादिक होता था। क्या नमाज अदा कर गए पीराने पीर दस्तगीर अब्दुल कादिर जिलानी, बगदाद वाले गौश पाक पीराने पीर दस्तगीर। पीरों के पीर है रोशन जमीर है, वो दस्तगीर है। अरे उनका करम हुआ गौश पाक का सैयद सूफी पे, उनका करम हुआ है, उनका करम हुआ है मेरे गौश पाक पीराने पीर के, दस्तगीर रोशन जमीर के। शरीयत के सीने
سینے سے اور شریعت کا علم بھرپور کر دیا ہے سینے میں سید صوفی کا شریعت مکمل ہو گیا ہے شریعت مکمل ہو گیا ہے شریعت مکمل ہو گیا ہے اب وہ مقام پر لے چل رہے ہیں پیران پیر دستگیر بغداد والے حضرت عبدالقادر جیلانی سبحان اللہ اس مقام پر اب لے کے چل رہے ہیں سید صوفی کو اس مقام پر لے کے چل رہے ہیں دستگیر روشن جمیل تو یہ چاند مبارک کی 11ویں شریف صدقے طفیل میں اللہ اپنا رحمت اللہ کی رحمت جوش میں آ گیا تو اللہ اپنا قدرت پھر ظاہر کر رہا ہے غوث پاک کے چاند کے صدقے طفیل میں تو اللہ جس سے چاہے دین کا کام لے لے اللہ کے نبی جس کو چاہے جو عطا کرتا ہے تو میرے غوث پاک پیارے نبی پاؤں مبارک میرے غوث پاک کے کاندھے پہ اور غوث پاک کے پیارے پیارے پاؤں مبارک تمام اولیاء کے کاندھے پہ ہے سید صوفی حفیظ کے کاندھے پہ حق ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس دور میں ایک ولی انکار کر دیا تو میرے غوث پاک پیران پیر دستگیر عبدالقادر جیلانی زبان مبارک رکھے جا تیرے کاندھے پہ بدخوم کا بچہ رہے گا اس دور ہے فتنے کا یہ 73 فرقے ہیں 72 فرقے والے سید صوفی کو ماننے سے انکار کریں گے یہ اچھی طریقے سے ہم جانتے ہیں یہ اچھی طریقے سے ہم جانتے ہیں یہ 73 فرقے والے اللہ کے نبی فرمایا 73 فرقے ایک فرقے میں سے ہے سید صوفی سبحان اللہ یہ غوث اولاد ہے سید آل رسول صوفی حقیقی فقیر حسینی یعنی مصطفیٰ در کے فقیر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو جب وہ اللہ کے ولی انکار کر دیے تب ایک یہودی کے لڑکی کے شادی کے لیے جب پیغام بھیجے تو یہودی نے کہا میرے جانور کو 40 دن چرانا ہوگا جنگلوں میں 40 دن شرط منظور کر لیے ایک ناقص عورت کے لیے تو ان کا کیا حال ہوا ان کا حال کیا ہوا جب جانور شرط منظور کر لیے یہودی کے جانور چرانے لے جاتے تھے اور لے آتے تھے ابھی تو 40 دن پورا کرنا ہوگا تو ایک جانور کا بچہ چلنے نہیں لگا نہیں چل سک رہا تھا کندھے میں اٹھا لیا تو سارا علم ان کا جاتا رہا سارا علم جاتا رہا اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں آتا تھا سارا علم جبت کر لیا کہاں جبت ہوا میرے غوث پاک پیران پیر دستگیر حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ نے جبت کر لیا وہ پیروں کے پیر ہے روشن جمیل عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تمام اولیاء کے اوپر مرتبہ ہے عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اب وہ اللہ کے ولی بہت پریشان ہو گئے کہ یہ کیا حال ہو گیا تو جتنے اللہ کے ولی تھے سب کے پاس جاتے تھے وہ کہتے تھے کہ میری بس کی بات نہیں ہے جہاں غلطی کیے ہو وہیں جاؤ اور معافی کے طلبگار ہو جاؤ اگر وہ معاف کر دیں تو پھر تمہارا علم تمہارے سینے میں آ جائے گا واپس آ جائے گا ہر ولی کے در پہ جائے گرجرائے فریاد کرے ہر ولی کہے یہ میری بس کی بات نہیں ہے جہاں غلطی کیے ہو وہیں جاؤ اور معافی کی طلبگار ہو جاؤ ان کے قدموں میں
सर पेशानी रख के आंसू बहाओ। क्यों? वलियों के वो वली है, वो दस्तगीर रोशन जमीर हैं, अब्दुल कादिर जिलानी हैं, नबी के आले औलाद हुसैनी हैं, बगदाद वाले अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। तो जब ये चले, अरे जब ये अल्लाह के वली जब चले बगदाद शरीफ पहुंची, तो मेरे गौस पाक पीराने पीर दस्तगीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह मुस्कुरा कर कहे, वहीं रुक जाओ, मेरे करीब ना आना। चेहरे पे पर्दा डाल लिए और कह दिए मुस्कुरा कर, जाओ तुम्हें हम माफ कर दिया और तुम्हारे सीने में इल्म आ जाएगा। तो क्यों? अल्लाह के वलियों के जुबान में क्या तासीर है? अल्लाह के वलियों में क्या जुबान में तासीर है कि कहना और वो इल्म उसके सीने में आना। कैसे आ गया? कैसे आ गया? यही इल्म मार्फत, यही इल्म मार्फत सैयद सूफी ये भी गौ से औलाद है, आले रसूल सूफी हकीकी हुसैनी जाने मुस्तफ़ा दर के फकीर है। तो दर के फकीर बने तो यही गौस पाक पीराने पीर दस्तगीर अब्दुल कादिर जिलानी रह करम से, उन्हीं का नूरे नजर करम है कि शरीयत से भी नवाजे और मार्फत से भी नवाजे, हकीकत से भी नवाजे और मार्फत से भी नवाजे। तो मेरे गौस पाक पीराने पीर दस्तगीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का ये करम है दस्तगीर रोशन जमीर का, ये चांद है गौस पाक पीराने पीर दस्तगीर रोशन जमीर का। तो सैयद सूफी हफीज ये गौ से औलाद मर्तबा मिला है गौस पाक पीराने पीर दस्तगीर अब्दुल कादिर जिलानी जुबान मुबारक से, उनके करम से मिला है। सैयदों का खिताब मेरे गौस पाक ने दिया है। सैयदों का खिताब सैयद सूफी को मेरे गौस पाक पीराने पीर दस्तगीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने दिया। ये आले रसूल है, सूफी हकीकी फकीर हुसैनी जाने मुस्तफ़ा दर के फकीर बना दिया, तो गौस पाक पीराने पीर दस्तगीर अब्दुल कादिर जिलानी ने बना दिया। तो एक मुजाहिदा से मिलता है, एक वली के दरबार में खानगाह शरीफ में जाओ तो कहेंगे ठीक है, दरबार में आए हो तो हम तुम्हें कमरा दे रहे हैं और जो बता रहे हैं मशक्कत करो, रियाजत करो, किनायत करो, अल्लाह इबादत करो, कुछ कामिल कुछ मुकाम पर पहुंचने वाला बन जाओ। तो कुछ ऐसे भी मेहनत कराते हैं और कुछ ऐसे भी अल्लाह के वली हैं जो एक निगाह मोहब्बत से देख लें तो हकीकत का जलवा व नूर रोशनी देने वाले हैं। रहमत वाले नूर नबी के सदके तुफैल में तो गौस पाक है। तो गौस पाक पीराने पीर दस्तगीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह है। अरे वहां तो बिलायत बढ़ती है, बिलायत बढ़ती है। बगदाद शरीफ में एक घाट में बाघ बकरी को पानी पिला दिए, चोर को कुतुब बना दिए, ठोकर मार के मुर्दे को जिंदा कर दिए। एक झाड़ में अपने मुरीदों को अपने मुबारक चेहरा पत्ते में दिखा दिए। ये गौस पाक पीराने पीर दस्तगीर हजरत अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब रब्बानी सैयद सुबहानी, ये चांद मुबारक गौस पाक के सदके तुफैल में अल्लाह ने अपने रहमत जोश में आया, अल्लाह अपना कुदरत जाहिर कर दिया। अल्लाह अपना कुदरत जाहिर कर दिया, अल्लाह अपना कुदरत जाहिर कर दिया। सैयद सूफी माँ के सितमी से वली है, ये कुदरती पीर है। ये चांद मुबारक के सदके तुफैल में अल्लाह की रहमत जोश आ गया और रहमतुल लिल आलमीन नूर नबी के सदके तुफैल में अल्लाह ने करम फजल कर दिया और तमाम औलिया के ऊपर मर्तबा गौस पाक पीराने पीर दस्तगीर का नूरे नजर करम हो गया।
سبحان اللہ یہ کرم نوازی ہے سید صوفی پر. سبحان اللہ تو یہ 73 فرقے والے بہت فتنے نکالیں گے. بے شک یہ میرے غوث پاک کو اس بات کا علم ہے. بے شک یہ بہت چرچا کریں گے, بہت فتنے نکالیں گے. کیوں کہ ان کو کتابوں سے علم ہے, اپنے علم پر ناز ہے, فخر ہے. ان کو علم پر اپنا فخر اور ناز ہے. اور سید صوفی کو ناز ہے تو غوث پاک پیران پیر پر ناز ہے. بے شک سبحان اللہ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی پہ ناز ہے. سبحان اللہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ پہ ناز ہے. سبحان اللہ صوفی گہمری رحمت پیر مرشد پہ ان کا ناز ہے. سبحان اللہ حضرت قطب الدین پہ ناز ہے. سبحان اللہ حضرت صابر پاک پہ ناز ہے. صابر پاک پہ ناز ہے. حضرت فرید بابا رحمت اللہ پہ ناز ہے. حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ پہ ناز ہے. سبحان اللہ کیوں کہ اولیاء اللہ چاہیں تو کیا نہ کیا عطا کر دیں. بے شک جو علم مدرسے سے ملتا ہے وہ علم میرے غوث پاک پیران پیر دستگیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وہ سینے میں عطا کر سکتے ہیں. وہ سینے میں شریعت کی علم عطا کر سکتے ہیں. معرفت کا پردہ کھول کر وہ حقیقت میں وہ جلوہ پردہ کھول کر ساتوں آسمان ساتوں زمین کا روشن ضمیر بنا دے سکتے ہیں. سبحان اللہ بے شک وہ غوث پاک پیران پیر دستگیر حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ. بے شک سبحان اللہ حق ہے. کیوں وہ پیروں کے پیر دستگیر روشن ضمیر ہیں. بغداد والے حضرت عبدالقادر جیلانی, قطب ربانی عبدالقادر جیلانی, قطب ربانی عبدالقادر جیلانی, سید سبحانی رحمانی عبدالقادر جیلانی. پیروں کے ہیں پیر دستگیر روشن ضمیر ہیں. پیارے نبی کے او گھرانہ وہ حسینی ہیں. بغداد والے حضرت عبدالقادر جیلانی نور نظر کرم سید صوفی پہ ہے. سید صوفی پہ ہے. شریعت کے علم سے بھرپور سینہ کر دیے میرے غوث پاک پیران پیر دستگیر حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ, اور معرفت کا جام پلا کر مست بنا دیے. بے شک سبحان اللہ جب سید صوفی اپنے مستی میں رہتے ہیں, یاد الہی ذکر رسول میں رہتے ہیں, پھر اپنے سامنے کسی کو نہیں دیکھنا چاہتے. کیوں کہ ان کی آنکھوں کا, سید صوفی کی آنکھوں کے ساتھ پردہ کھلا ہوا ہے. سبحان اللہ ظاہری ساتھ پردوں کا آنکھ کھلا ہوا ہے, اور 10 آنکھ ہے پیشانی کے یہاں, داہنے کان بائیں, اور یہ پیچھے طرف 8 آنکھ ہے 2 اور یہ قلب کے نیچے 2, یہ بھی 10 آنکھوں کا پردہ کھل گیا 11ویں دستگیر عبدالقادر جیلانی کرم سے. تو 12 آنکھوں کا پردہ کھول دیے. یہ چاند مبارک کے صدقے طفیل میں, نور نبی کے صدقے طفیل میں, مولا علی کے صدقے طفیل میں, امام حسن حسین کے قدم طفیل میں, پیارے نبی کی بیٹی فاطمہ آنسو پاک دامن کے صدقے طفیل میں, ابوبکر صدیق کے طفیل میں, عثمان غنی طفیل میں, حضرت عمر فاروق طفیل میں, حضرت بلال طفیل میں, حضرت ویس بن طفیل میں, حضرت ویس بن والدہ کے صدقے طفیل میں, آدم علیہ السلام جتنے نبی پہ ان کے صدقے طفیل میں, صحابہ کرام کے قد مبارک دھولوں کے صدقے طفیل میں, اور تمام سلسلہ جو ہے وابستہ ہو کر دیے سینے میں عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ. سبحان اللہ سبحان اللہ اور ظاہری ہے قادریہ, چشتیہ, صابریہ, نقشبندیہ. سبحان اللہ یہ 4 سلسلے ظاہری ہے. اور باطن میں جتنے سلسلے سے وابستہ محبت ہو گیا سید صوفی کے سینے میں, دل سے محبت, روح سے نور نظر کرم ہوا پیران پیر دستگیر روشن ضمیر کے کرم سے. سبحان اللہ یہ روشن ضمیر کے کرم سے. تو یہ سید صوفی حفیظ غوث اولاد ہیں, سید آل رسول ہیں, صوفی حقیقی فقیر ہیں, بے شک حسینی ہیں, جان مصطفیٰ در کے فقیر ہیں. سبحان اللہ تو اللہ تبارک تعالیٰ رب العالمین فضل و کرم سے
اب ظاہر ظہور قدرت پیر کو کر دیا ہے یہ سرزمین پہ۔ اور جتنے 72 فرقوں میں اور جتنے 72 فرقوں میں یہ نکلے ہیں نئے نئے سانکھے یہ سب گر جائیں گے۔ حق ہے بے شک۔ یہ 72 فرقوں میں جتنے نئے نئے یہ سانکھے نکلے ہیں یہ کامیابی ہونے کا راستہ نہیں ہے، یہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے۔ نہ آخرت بنے گا نہ دنیا بنے گا، نہ آخرت بنے گا نہ دنیا بنے گا، نہ تقوی پرہیزگاری ہوگا، نہ عبادت بندگی برگاہ رسالت میں پہنچے گا، عبادت بندگی نہیں پہنچے گا۔ اس لیے ہم لوگ کی عبادت بندگی برگاہ رسالت میں نہیں پہنچ رہا ہے، آسمان زمین کے بیچ میں جھول رہا ہے، ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لیے، برگاہ رسالت میں نہیں پہنچ رہا ہے، عرش کے نیچے جھول رہا ہے۔ کیوں؟ کس لیے؟ کس بنا پر؟ کہ حلال روزی پیٹ حق کے ارکان ادا نہیں کر رہے۔ حلال روزی شرط ہے، جھوٹ سے منفرت شرط ہے۔ دو چیز اور اپنے نفس کے تابع داری نہیں کرنا، نفس کے پیروی غلامی نہ کرنا، جانے مصطفیٰ کے سنت پہ جانے فضا ہو جانا، شریعت پہ عمل کرنا، شریعت پہ دل و جانوں سے جانے فضا ہونا۔ یہ 4 چیز ہو گئے، یہ 4 چیز ہو گئے۔ اور نماز قائم کرنا، قرآن تلاوت کرنا، اور اپنے بیوی لڑکیوں کو پردے میں رکھنا، اور 8 سال 10 سال کی عمر ہو تو ان کو قرآن تک سکھانا اور خط کتابت تک، 12 سال لڑکے نماز کی تنبیہ کرنا اور اپنے اعلیٰ دین کی لم سکھانا۔ 20 سال 22 سال کی عمر ہو تو لڑکے ہو لڑکی تلاش کر لو، اور لڑکی والے لڑکوں تلاش کرو اور ان کے مقام پر شادی مبارک کے بعد پہنچا دو۔ یہ شرطیں ہیں، یہ شرطیں ہیں۔ اس کے بعد اور شرط ہے، اور شرط ہے، بزرگان دین نماز کثرت سے ادا کرتے رہے، رجوع خشوع کے ساتھ قرآن تلاوت کرتے رہے، حلال روزی تلاش کرتے رہے، جھوٹ سے نفرت کرتے رہے، اپنے کو کچھ نہیں سمجھتے رہے، شیطان پہ لاحول پڑھتے رہے، اپنے نفس سے تابعداری نہیں کرتے رہے، نفس سے نفرت کرتے رہے، اور دل میں ان کی روشنی تھا ذکر رسول سے، ان کے دل میں روشنی تھا ذکر رسول سے۔ تو دین میں اللہ کی عبادت کرتے رہے اور اللہ کے بندوں تک پہنچ کر دین کی بات بتاتے تھے۔ یہ حق تبلیغ ہے، یہ حق تبلیغ ہے، یہ شرط ہے۔ اور بزرگان دین رات کو کثرت سے ذکر کرتے تھے۔ تو اللہ کے ذکر سے نماز میں راحت سکون ملتا ہے، اور ذکر رسول سے نماز میں ہو روشنی ہوتا ہے۔ کثرت سے بزرگان دین ذکر رسول کیے ہیں، اور یہ نماز کا پردہ یہ کھلتا گیا ہے، حقیقت میں لطف مزہ ملا ہے۔ اولیاء ذکر کرتے ہیں، اولیاء یہ ذکر کرتے ہیں، نماز میں پردہ کھلتا ہے، بڑا لطف مزہ ملتا ہے نماز میں۔ نماز نبی کا آنکھوں کی ٹھنڈک، نماز پیارے نبی کا دل کی راحت سکون نماز ہے، پیارے پیارے نبی کے آنکھوں کا کیا ہے؟ پیارے پیارے آنکھوں کا نماز معراج ہے۔ اب مومن مسلمانوں کے لیے نماز معراج ہے۔ تو بزرگان دین حق کے تبلیغ کیا ہے بے لوث۔ پیسے کے اوپر نظریہ گیا تو لالچ تمہارے اندر آ جائے گی۔ کتابی علم میں جو روشنی ہے، روشنی سے محروم ہو جاؤ گے
تو سید صوفی مثال دیتے ہیں کہ ماچس کی کانٹی ہے بارود نہیں ہے، ماچس کی کانٹی ہے اس میں بارود نہیں ہے۔ تو نماز میں بارود و بارود ہے، ساتوں آسمان ساتوں زمین سے زیادہ طاقت نماز میں ہے، بجلی سے زیادہ طاقت نماز میں ہے، مگر ہمارے نماز میں کمی جو ہے اس کو تلاش کیجئے، حلال روزی تلاش کیجئے، جھوٹ سے نفرت کیجئے اور اپنے نفس کے تابعداری مت کیجئے اور اپنے کو کچھ نہ سمجھیے اور دین حق کے تبلیغ کیجئے، بیوی بال بچوں کو پردے میں رکھیے اور آل اور دین کی علم سکھائیے اور ذکر رسول بھی رات میں کیجئے، سوتے وقت تھوڑا ہی سے کیجئے، 3 دفعہ لاہور پڑھیے، 3 دفعہ استغفار، 5 مرتبہ درود ابراہیم، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اور ہاتھ میں چہرے پر پھیریے، سینے پہ ہاتھوں پہ آرام سے ذکر کیجئے، 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ، بہت فائدے میں رہو گے، اچھا رہے گا۔ ذکر رسول سے دل جو پردے میں ہے گوشت کا لوتھڑا صاف ستھرا ہوگا، روشنی آئے گا، قلب جاری ہوگا۔ جب ذکر کرنے کے عادی ہو جاؤ گے تو سینہ صاف ستھرا ہوگا، قلب جاری ہوگا، قلب میں اللہ اللہ ہوگا، روح کی غذا ہوگا، روح میلا نہ ہوگا، روح صاف ستھرا ہوگا۔ جتنے ذکر رسول زیادہ کرو گے کثرت سے اتنا روح صاف ستھرا ہوگا، اتنا ایمان صاف ستھرا ہوگا، اتنا ہی اللہ پر یقین ہوگا، پھر اللہ پر یقین ہوگا۔ جب اللہ پر یقین ہو جاؤ گے تو اللہ والے ہو جاؤ گے، اللہ والے ہو جاؤ گے، پھر تمہارے تقوی، پرہیزگاری، جھوٹ سے نفرت، سچ بولنے کی عادی، حلال روزی تلاش کرنے کے عادی، پھر اپنے تمہارے اندر روح صاف صفیت ہوگا، تو یہ نماز وہ منزل مقام تک پہنچا دے گا۔ پھر یہ شریعت نماز ہے، شریعت کے بغیر کوئی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکے گا، چاہے کوئی پانی پہ چلے، ہوا میں اڑے، ولی نہیں مانا جائے گا۔ جب تک کہ اللہ کے سامنے پیشانی نہیں جھکائے گا، شریعت سے نہیں مانے گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا نیت باندھ کے، رجوع خوشی نماز ادا نہیں کرے گا، اسے ولی نہیں کہا جائے گا۔ نہ اسے بزرگی ملے گی، نہ صوفی کی خوشبو ملے گی، نہ بزرگوں کی نظر کرم ہوگا۔ وہ دنیا کے دھوکہ دینے والے فقیر ہوں گے اور دعا تعویذ والے ہوں گے اور نہ حقانی عالم ہوں گے، اور یہ دیوبندی وہابیوں کو رد نہیں کریں گے، یہ سلے کلی ہوں گے، یہ سلے کلی جو ہوں گے یہ وہابی ہوں گے۔ یہ چاند مبارک میں میرے غوث پاک پیرانے پہ دستگیر حضرت عبدالقادر جیلانی قطب ربانی سید سبحانی نور نظر کرم ہوا سید صوفی پہ، یہ ایک ہی لمحے ہے میں کیا سے کیا بنا دیا میرے پیران پیر دستگیر نے، ایک لمحے میں بنا دیا ہے، ایک لمحے میں بنا دیا ہے سید صوفی کو، ایسا بزرگی عطا کر دیا ہے۔ تو بغیر محنت، بغیر کثرت کرائے ہوئے نہیں ملا ہے۔ یہ 12 سال، یہ چاند مبارک میں 12 سال ہوا ہے کہ اپنے زبان، کان، ہاتھ، دماغ گونگے بنے، بہرے بنے، گونگے بنے، اندھے بنے، دماغ سوچ قرآن میں لگائے۔ یہ 12 سال ان کا پورا مراد ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ تب جا کر اللہ کی رحمت جوش آ گیا کہ یہ ماں کے ستم سے ولی ہے، قدرتی پیر ہے، اب اس سے ہم کو کام لینا ہوگا۔ کن کے وسیلے؟ سرکار مدینہ نور والے کے صدقے طفیل میں وسیلے میں، اور غوث پاک کے چاند مبارک کے صدقے طفیل وسیلے میں۔ یہ چاند مبارک میرے غوث پاک کا ہے، دل محبت سے نیاز فاتحہ کیجئے اور اپنے گھروں میں غوث پاک کا نیاز کیجئے اور ہر بلا مصیبت دور ہوگا میرے غوث پاک کے نیاز فاتحہ کی برکت سے۔
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातहू।